بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان اور چین نے اسٹریٹجک رابطے بڑھانے اور باہمی اعتماد مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بیجنگ میں پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاک چین تعلقات، دفاعی و سیکورٹی تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک نے اسٹریٹجک رابطے بڑھانے اور باہمی اعتماد مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ چین اور پاکستان نے 2026 میں سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاک چین دوستی کو نسل در نسل منتقل کرنے اور تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور چین کے آہنی برادرانہ اور آل ویدر اسٹریٹجک تعلقات کی توثیق کی گئی۔ علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے لیے پاک چین تعلقات کو کلیدی قرار دیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق 2025 تا 2029 مشترکہ مستقبل کے ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے چین کی ترقیاتی کامیابیوں اور جدید کاری کے ماڈل کو سراہا گیا۔ چین نے پاکستان کی معاشی استحکام اور قومی اقتصادی اصلاحاتی منصوبے کی بھی تعریف کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے ایک چین پالیسی تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ اور جنوبی بحیرہ چین پر چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق چینی شہریوں اور منصوبوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور دو طرفہ سیکورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ سی پیک 2 صنعت، زراعت، معدنیات اور گوادر پورٹ پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق خنجر آب پاس کو سال بھر کھلا رکھنے سے تجارت اور عوامی روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔ خلائی تعاون میں پیش رفت، پاکستانی خلا بازوں کی چینی خلائی اسٹیشن میں شمولیت متوقع ہے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق جنوبی ایشیا میں امن، یک طرفہ اقدامات کی مخالفت اور تنازعات کے حل پر زور دیا گیا۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے اور خطے کے امن کے لیے مشترکہ موقف اپنایا گیا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق آئندہ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ جی ناظرین، ادھر چینی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وینزویلا کے حالات میں تبدیلی کے باوجود تعاون کے فروغ کی خواہش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وینزویلا میں چینی مفادات کا قانون کے ذریعے تحفظ کیا جائے گا۔ ایک بیان میں ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے طاقت کے استعمال سے لاطینی امریکہ کے امن کو خطرہ ہے۔ تمام فریقین کو استحکام کی بحالی کو فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں، دوسرے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے والے غنڈہ گردی کے اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حملوں پر UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی حمایت کرتے ہیں۔ عالمی صورتحال میں تبدیلی کے باوجود چین لاطینی امریکہ کا اچھا دوست رہے گا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ لاطینی امریکہ کے لیے چین کی پالیسی مستقل اور مستحکم ہے۔ چین مداخلت کی کوئی پالیسی نہیں رکھتا۔ خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت سے متعلق مسائل پر لاطینی امریکہ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی وجہ ہو، لاطینی امریکہ کے داخلی معاملات میں دوسرے ممالک کی مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دریں اثنا یہ خبر بھی اہم ہے کہ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے کہا کہ امریکہ کو گرین لینڈ یا ڈنمارک کی کسی ریاست کو ضم کرنے کا حق نہیں۔
انہوں نے کہا کہ قریبی اتحادی کے خلاف ایسی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ گرین لینڈ اور اس کے عوام فروخت کے لیے نہیں۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم کا بیان وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور ٹرمپ کے اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات خود چلانے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے، ہمیں معدنیات کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ وینزویلا پر امریکی فوجی کارروائی کے بعد ٹرمپ کے قریبی معاون کی اہلیہ کی ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے جس میں گرین لینڈ پر امریکی پرچم کی تصویر اور لو سون لکھا تھا۔ جی ناظرین، دوسری جانب خبر ہے کہ کراچی میں رینجرز نے 2025 میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے خلاف 672 آپریشنز کیے۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 227 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ رینجر سرجمان کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف 598 آپریشنز میں 126 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھتہ خوری کے خلاف 72 آپریشنز میں 90 بھتہ خوروں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح اغوا برائے تاوان کے 11 اغوا کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق پولیس کے ساتھ مشترکہ 58 کارروائیوں میں کچے سے 146 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم، منشیات فروشی اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف 3413 آپریشنز کیے گئے۔ ڈکیتوں کے خلاف 2155 آپریشنز میں 987 ڈکیت گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیے گئے۔ منشیات فروشی کے خلاف 1258 آپریشنز میں 1359 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران 440 ہتھیار اور مختلف اقسام کا ایمونیشن بھی برآمد ہوا۔ ترجمان کے مطابق انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 1.2 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد کر کے 31 گاڑیاں ضبط اور 41 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ ضبط ایرانی تیل کی مالیت تقریباً 300 ملین روپے سے زائد ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق اسمگل کپڑا، کنفیکشنری آئٹمز، بڑی مقدار میں گٹکا اور 147 ٹن سے زائد چھالیاں برآمد کی گئی۔ برآمد کی گئی اسمگل شدہ اشیاء کی مالیت تقریباً 8 ارب روپے ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق 2025 میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس اور پانی چوری کے خلاف 212 آپریشنز کیے گئے۔ دوسری جانب خبر ہے کہ سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے کراچی کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا ہے۔ متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ دہشت گردوں کے قبضے سے 1000 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کا تعلق مجید بریگیڈ اور فتنۃ الہندوستان سے بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔